نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگو؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے رزق کے حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر۔ دیکھو میں نے دیکھا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنا۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی ہے، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔